میرے ساتھ تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ قبروں میں جا کر سو گئے ہیں۔ کون جانے آئندہ یہ دن آنے تک ہم میں سے کون ہے جو چلا جائے گا اور کون ہے جو باقی رہے گا۔ ابھی قاری صاحب نے ایک سورت پڑھی ہے نماز میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ہم نے اس کو یعنی نام نہیں لیا قرآن کی عظمت کے اعتبار سے، ہم اس قرآن کو یعنی ہم نے نازل کر دیا وہ عزت والی رات میں، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا کہ وہ اس کے بارے شان نزول کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر بنو امیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 1000 مہینے تک بیٹھے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں جب ان بنو امیہ کے اقتدار کا زمانہ شمار کیا گیا، نہ کم نہ زیادہ 1000 مہینے تک ان کی حکومت رہی۔ بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ دن میں جہاد کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا اور 1000 مہینے تک وہ اس طرح کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو سوچا ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہے، پھر وہ تو لوگ آگے چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے قرآن کے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اپنے نبی کو تسلی دی۔ وہ 1000 مہینے جو جہاد کرتا رہا، 1000 مہینے جو عبادت کرتا رہا، 1000 مہینے جو آپ کے منبر پر بیٹھیں گے، ہم ایک رات آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس کا ثواب اتنا 1000 مہینے کا نہیں ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ہے۔ ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کی امت کو دے رہے ہیں۔ تو ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں بیان کی اور کہا حضرت دعا فرمائیے۔ تو آپ نے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں مجھے بہتری عطا فرما، آخرت میں بہتری عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ کہنے لگا بس میں نے تو اتنی چیزیں آپ کو بتائی تھی اور آپ نے تو یہ مختصر سی دعا فرمائی۔ فرمایا میں نے تیرے لیے دنیا کی تمام بہتریاں خدا سے مانگ لی اور میں نے تیرے لیے خدا سے
آخرت کی تمام برائیوں سے نجات بھی مانگ لی۔ تو لوگ بہت سے لوگوں نے کہا ایک نے 5 سپارے 5 قرآن پڑھ کے آیا ہے اور کہا میرے ماں باپ کو اور سب کے جتنے حاضرین ہیں ان کے لوائقین متوسلین جو چلے گئے ہیں، کچھ بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، کچھ اور بیماریاں ہیں، کچھ قرض ہے، کچھ اور جو ہے جس نے مجھے کہا ہوا ہے مجھے یاد ہے، اگر میں ان کے ترتیب بیان کرنے لگوں تو گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو اب دعا کر لیتے ہیں، تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے پروردگار، یہ مبارک مہینہ تو نے عطا فرمایا، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا۔ اے اللہ، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن سنا ہے، ان سب کو یہ 70 گنا ثواب عطا فرما۔ جو آرزویں یا اللہ پوری فرما۔ جو لوگ ہمارے چلے گئے اس مسجد کی بنیاد کے وقت، جو لوگ تھے، جن لوگوں نے اس مسجد میں جو ہے اپنا وقت دیا، مال دیا، الہ العالمین ان سب کو بخش دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ جتنی تیرے حبیب کی امت ہے جو دنیا سے چلی گئی، بخش دے۔ جن کو بخش دیا ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے پروردگار، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ابھی ایک لڑکا فوت ہوا ہے، اس کے لیے بھی کہا بھی دفن نہیں ہوا۔ یا اللہ، قبر میں جانے سے پہلے اسے بخش دے، موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جب موت کا وقت آئے، سکرات موت کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ ہاں، یہاں بھی مسجد میں تم دیکھا کرتے تھے، ادھر بیٹھا ہوا ساگر، اس کے لیے بھی کہا گیا۔ ساگر کے علاوہ جو لوگ تھے امت محمدیہ کے، یا اللہ ان سب کو بخش دے، ان سب کو معاف فرما دے۔
یا اللہ ان کے صدقے سے ہم گنہگاروں کو بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے جتنے گناہ ہیں بخش دے، یاد ہیں بخش دے، جو ہم بھول گئے ہیں وہ بھی بخش دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ